بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو شیخ ادبالی کے بارے میں بتائیں گے۔ شیخ ادبالی جو ترکی کے شہر اناک میں 1206 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ شیخ ادبالی ایک ترک صوفی شیخ تھے جو اپنے انصاف اور تعلیم کے لیے مشہور تھے۔ شیخ ادبالی نے ترکی کے شہر سقوط میں عثمانی سلطنت کی بڑھتی ہوئی شکل اور پالیسیاں تیار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بنو تمیم قبیلے اور الخطر خاندان کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس دور کے مسلم دنیا کے مذہبی حلقے میں ان کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی اور اس کے بیٹوں نے شیخ ادبالی کی جگہ پر قرآن مجید کا ایک مرتب ورژن دیکھا اور وہ بھی بہت حیران ہوئے۔ کئی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی شیخ ادبالی کے بہت قریب تھے۔ شیخ ادبالی اکثر اسلام کی تعلیمات ارطغرل تک پہنچاتے تھے۔ وہ اناطولیہ کی متنوع آبادی کے مختلف امور پر بھی گفتگو کرتے تھے۔ عثمان غازی ولد ارطغرل غازی بھی اکثر اوقات شیخ ادبالی سے ملنے آتے تھے۔ عثمان غازی کے ان کی صحبت میں رہنا بہت پسند تھا اور اس طرح شیخ ادبالی ان کے روحانی سرپرست بن گئے۔ بعد ازاں شیخ ادبالی نے ان کو اپنی تلوار سے نوازا، ان کو تحفے میں دی۔ شیخ ادبالی کے 2 بیٹے تھے جن کا نام محمود پاشا اور محمد پاشا، اور ایک بیٹی تھی جس کا نام رابعہ بالا خاتون تھا۔ شیخ ادبالی کی درگاہ کے دورے کے دوران عثمان غازی نے شیخ ادبالی کی بیٹی رابعہ بالا خاتون کو دیکھا اور ان سے محبت ہو گئی، چنانچہ یہ ان کی شیخ ادبالی کی درگاہ کے دوروں کی ایک اور وجہ بن گیا۔ عثمان غازی نے بھی شیخ ادبالی سے رابعہ بالا خاتون سے اپنی محبت کا اعتراف کیا، لیکن سماجی حیثیت کے فاصلے کی وجہ سے وہ عثمان سے اپنی بیٹی سے شادی کرنے پر راضی نہیں تھے، لیکن بعد میں وہ مان گئے اور ان سے اس کی شادی کر دی۔ عثمان غازی نے جو ریاست کا خواب دیکھا تھا وہ بھی شیخ ادبالی کی درگاہ پر ہی تھے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک چنار کا درخت نکلا اور وہ پوری دنیا میں پھیل